مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کی ہوسٹ ایمی حاضر ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان سپیکر ہے پاسٹر شرجیل اور بردر نوید۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ ہم خداوند تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہماری چھوٹی سی یہ کاوش بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت بن رہی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کے بھی بے حد مشکور ہیں جو نہ صرف ہمارا پروگرام دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں آدم، حوا اور سانپ کا ذکر ہے۔ اس سانپ کا ذکر پہلے 2 ابواب میں نہیں کیا گیا۔ یہ سانپ کہاں سے آ گیا اور باغ عدن میں کیسے داخل ہوا؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات اپنے اسپیکر کے ساتھ مل کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ بائبل میں جب ہم 2 ابواب میں تخلیق کا بیان پڑھتے ہیں تو کہیں یہ سانپ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ایک دم سے 3 باب میں ایک ذکر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے؟ شکریہ سسٹر ایمی۔ اس میں ویسے پیدائش پہلے 2 ابواب میں تو ڈائناسورس کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں شیر، چیتے اور بلی کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اگر ہم پیدائش پہلے باب کی 25ویں آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں کچھ اس کے بارے میں وضاحت مل سکتی۔ اس میں وہ یوں لکھا ہے، اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ یہاں پر ہمیں تمام جانداروں کا، تمام جانوروں کا ذکر ملتا ہے جس میں کسی جانور کا نام نہیں بتایا گیا۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب الگ الگ کیٹیگریز بتا دی گئیں، ان کو جنگلی جانور کہا گیا، ان کو رینگنے والے جاندار کہا گیا، ان کو چوپائے کہا گیا، تو سب میں سانپ بھی شامل ہے۔ رینگنے والوں میں چھپکلی بھی شامل ہے، سانپ بھی ہے، اور بھی بہت سے حشرات شامل ہیں۔ تو سانپ کا ذکر ہمیں یہاں پر سمجھ میں آنا چاہیے، اور اگر ہم اسے کہیں کہ الگ سے اس کا ذکر ہو تو پھر شاید یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی اور منصوبے کے تحت یہ الہام دے رہا تھا، اور ہمارا سوچنے کا منصوبہ یا ہمارا سوچنے کا نظریہ بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ اور پھر جہاں تک بات ہے کہ اس کا 3 باب میں کہاں سے ذکر آ گیا، تو وہ اس کا بھی ذکر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس پیدائش 3 باب کی پہلی آیت سے۔ اس میں لکھا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں میں سے، جو جنگلی جانور ہیں یہ ان میں شمار ہے، کیونکہ یہ جنگل میں زیادہ تر رہنے والا جانور ہے، تو ان میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا، یہ پیدائش 1:25 کی کیا ہے، تصدیق ہے کہ یہاں پر وہ پہلے سے بن چکا تھا۔ اور سانپ کے بارے میں جو خوبی خدا ظاہر کرتا ہے، جو دوسرے جانداروں میں نہیں ہے، جو اس میں سب سے زیادہ موجود ہے بلکہ بدرجہ اتم ظاہر کی گئی، وہ پیدائش 3 باب کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے جن کو بنایا ہے، دشتی جانوروں کو، ان میں سے یہ کیا ہے، چالاک تھا۔ چالاکی اس کی کیا ہے، ایک الگ خوبی ہے، اس کی کیٹیگری ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے جو اس کی ایک صفت بن چکی ہے۔ اس بنا پر یہ خدا کا الہام ہے، جو انتہائی بلکہ اشد ضروری باتیں تھیں وہ اس میں تحریر کردہ ہیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ ہمارے لیے کس طرح سے اصلاح، تربیت اور ترغیب کے لیے اہم ہے، نصیحت کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے لکھا گیا کہ وہ بہت چالاک تھا، اس وجہ سے اس کا اچانک سے ذکر ملتا ہے، کیونکہ پھر اس کا ایک اور کام وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ آگے باغ عدن میں وہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے ایک مہرہ بن گیا ہے، کس طرح سے شاید وہ ایک کٹ پتلی بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کے بارے میں ذکر ہے، اور واضح طور پر وہ کیا ہے، ایک حقیقی جاندار تھا، کوئی تشبیہ بھی نہیں تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیونکہ خدا نے اسے بنایا تھا، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق تھی۔ اب سوال بہت سے لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی سانپ کو چالاک کیوں خدا نے بنایا؟ بہت سے معترضین یہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس میں اب میں خدا تعالیٰ سے سوال و جواب کرنے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ اس نے کیوں اس کو جو ہے وہ زیادہ چالاک بنایا۔ جتنے بھی جاندار زمین پر موجود ہیں انسان کے علاوہ، ان سب کو بنانے کا خدا کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خوبیاں اور خامیاں دیکھ کر انسان کیا کرے، ان سے اصلاح لے، ان سے تربیت لے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں
کہ چیونٹی کے بارے میں ہمیں بائبل مقدس میں ایک اور جگہ امثال کی کتاب میں حضرت سلیمان نے بڑی وضاحت سے بتایا. اس نے کہا اے کاہل، انسان کو پکارا، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس سے سیکھ. اب کیا سیکھیں بھائی ہم چیونٹی کے پاس جا کر؟ تو سائنس نے بہت سالوں میں ان باتوں کو ظاہر کیا. بہت سی باتیں ہمیں بزرگوں کے وسیلہ سے پتہ چلی کہ چیونٹی کیا ہے. شدید گرمی کے موسم میں بھی آرام نہیں کرتی، وہ اپنے لیے خورش جمع کرتی ہے، خوراک جمع کرتی رہتی ہے تاکہ وہ سردیوں میں کام آئے. 6 سے 8 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے ایشیا میں گرمی کا. اب اس دوران چیونٹی کیا ہے، وہ محنت کرتی رہتی ہے، یعنی وہ کاہل الوجود نہیں ہے، وہ سست الوجود نہیں ہے. اس بنا پر کہا گیا چیونٹی سے سیکھو. کاہلوں کو اشارہ کر دیا گیا، کاہلوں کو بتا دیا گیا، تو اس کی ایک خوبی ظاہر کر دی گئی. اب چیونٹی کیا ہے، وہ اپنے جیسی 28 چیونٹیوں کو کیا ہے، وہ اکیلی ایک چیونٹی گھسیٹ سکتی ہے. انسان 28 انسانوں کو گھسیٹ نہیں سکتا، ہاتھی 28 ہاتھیوں کو گھسیٹ نہیں سکتا. 3 ہاتھی باندھ دیے جائیں ایک ہاتھی سے، وہ گھسیٹ نہیں سکتا. تو سوچیں کتنی طاقت اس کی بیان کی گئی، کتنی خوبیاں ظاہر کر دی گئیں. اسی لیے اس جانور کے بارے میں بھی واضح کیا گیا. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے سوچنا ہے. اور پھر جو سب سے برتر یا اعلیٰ بات وہ یسوع مسیح نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ تم ہوشیار بنو. سانپ کی مانند کیا ہے، ہوشیار بنو. چالاکی مت کرو دوسروں کے ساتھ، یہ بھی ان کا مقصد تھا. دوسروں کو دھوکہ مت دینا، جیسے سانپ نے بہکایا ہے ویسے تم کام مت کرنا. صرف ہوشیار رہو تاکہ تمہیں کوئی اور نہ بہکا سکے. ٹھیک ہے، مگر کبوتر کی مانند کیا ہے، بھولے بھی رہو، تم کیا ہے، معصوم بھی رہو. یہ خاص بات ظاہر کی گئی. تو اس بنا پر یہ کیا ہے، سانپ کی موجودگی ہمیں تیسرے باب میں پیدائش کی کتاب میں نظر آتی ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. بردر نوید، اب آپ کی طرف آتی ہوں کہ ایک اعتراض کا تو انہوں نے بہت اچھے سے جواب دیا. پاسٹر صاحب نے کس طرح ایکسپلین کیا کہ سانپ جو تھا ایک دم سے سین میں نہیں آیا، بلکہ وہ پہلے سے کریشن میں جو ہم بات کر رہے تھے تو رینگنے والے جانوروں میں، رینگنے والے کیڑوں میں تھا. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ باغ عدن میں کہاں سے آ گیا، کیونکہ باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تھا. ایک تصور کیا جاتا ہے جنت کا کہ باغ عدن ایک طرح سے جنت تھی، تو اس میں ایک دم سے سانپ کا آ جانا وہ داخل کیسے ہوا؟ تھینک یو سسٹر ایمی. اس کا میں اس طرح سے جواب دوں گا. جس طرح بہت سارے سوالات اس پر اٹھائے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، معترضین یہ بھی اس پر آبجیکشن کرتے ہیں کہ کیا یہ حقیقی سانپ تھا یا امیجنری خیالی تھا. تو پہلی بات تو میرا خیال اس بات کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے، اگر ہم اسے ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ایز اٹ ہمیں اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے. تو وہ کوئی خیالی سانپ نہیں تھا، وہ ریئل سانپ تھا. جس طرح پہلے بردر شرجیل نے بھی اس کا ذکر کیا، پیدائش 1:25 کے مطابق خدا نے سب بنایا، تو اس کا مطلب اس میں سانپ بھی شامل تھا. اور اب آپ نے جو سوال کیا کہ وہ باغ عدن میں کیسے داخل ہو گیا، ہم یہ ایک سوچنے والا کوشچن ہے کہ باغ عدن جو ہے وہ ایک طرح کی جنت تھی، اور وہ خدا کی پرفیکٹ جگہ تھی، پرفیکٹ پلیس تھی جو خدا نے انسان کے رہنے کے لیے بنائی. تو پھر وہ کیسے اس کی موجودگی کا وہاں پر ہمیں اندیا یا ذکر ملتا ہے؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کی بھی ہمیں ببلیکل فاؤنڈیشن ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ خدا کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی خدا کی حضوری میں. لیکن جب اس سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب شیطان کو نکال دیا گیا، پھینکا گیا اس کو آسمان سے، جب اس نے نافرمانی کا گناہ کیا اور 1/3 فرشتوں کو پھینک دیا گیا اور نکال دیا گیا خدا کی حضوری سے، تو وہ کن معنوں میں نکال دیا گیا؟ کیا وہ بالکل اس کو خارج کر دیا کہ وہ دوبارہ خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتا؟ تو ایسا نہیں. اس کو وہ جو جلال تھا اس کا، وہ جو اس کی ڈیوٹی تھی، اس سے اس کو نکال دیا گیا. لیکن خدا کی حضوری میں اس کو جانے کی پھر بھی اجازت تھی، لیکن جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. اور اس کی ایک ببلیکل فاؤنڈیشن ہمیں ایوب کی کتاب سے ملتی ہے، اس کے پہلے باب میں، کہ شیطان جو ہے وہ آسمان کی سیر کرتا ہوا خدا کی حضوری میں پہنچ جاتا ہے. تو پھر اس میں بھی آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ کیسے یہ کیا امیجنری سٹوری ہے ایوب کی کتاب کی، اور کچھ لوگ اس کو بھی امیجنری سٹوری کہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں. خدا کا کلام جو لا خطا ہے، پاک ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی اجازت سے
خدا کی حضوری میں آتا ہے اور خدا کی اجازت سے ہی وہ ایوب پر اٹیک کرتا ہے یا ایوب کو وہ عذاب پہنچاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ پہلے 2 ابواب میں شیطان کا ذکر نہیں، لیکن وہ خدا کی تخلیقات میں سے ایک تخلیق تھی، اور لیکن اس کی جو کہہ لیں کہ وہ اس کا جو سین پر وہ آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ 3 باب کی پہلی آیت سے آتا ہے، اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آگے پھر وہ اس کہانی کا وہ ہیرو بن جاتا ہے اور کافی زیادہ ذکر اس کا ملتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب اس جگہ پر بھی وہ خدا کی اجازت سے ہے۔ تو پہلا جو آبجیکشن ہے ہمیں یہ دور کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی سانپ تھا، اور پھر سانپ کیسے بول سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارے ذہن میں شکوک آ سکتے ہیں کہ کیا سانپ پہلے بولتا تھا، اور اس کا ایک کلو ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے۔ اگر سانپ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بول سکتا تھا، لیکن بائبل میں اس کا بیان نہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہوا سے اس نے وہ مخاطب ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی ذکر نہیں ملتا کہ ہوا جو ہے وہ بڑی چونک جاتی ہے اس کی آواز سن کے کہ ہائے یہ سانپ کیسے بول رہا ہے، تو ایسا کوئی ذکر بائبل میں نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اینیملز جو ہیں وہ بیفور دا فال آف کریشن یا تخلیق کے جو فال تھا گناہ نافرمانی کی وجہ سے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے، اور کچھ کہہ لیں کہ مفسرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اس فال سے پہلے جو ہے شاید باقی تمام جانور جو ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جانور کیا بول سکتے تھے، اور کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ شاید جانور بول نہیں سکتے تھے، انسان جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ تو یہ 2 طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، ہمیں کوئی بھی بات اس وقت ہم قبول نہیں کر سکتے جب تک کوئی اس کی ببلیکل فاؤنڈیشن نہ ہو۔ ابھی جو میں نے آپ کو کلو دیا کہ انسانیت کے گرنے سے پہلے یا آدم کی نافرمانی سے پہلے جانور بھی بول سکتے تھے، تو اس کی بھی ہمیں بائبل سے یہ ایک ببلیکل فاؤنڈیشن ملتی ہے، اور وہ گنتی کی کتاب کے 22ویں باب کی 28ویں آیت میں ہے کہ جب بلعام جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کر کے تو قوم بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے گدھی کی زبان کھول دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گدھی اس وقت بول سکتی ہے جبکہ اب کریشن پر فعال ہے، تو اس سے پہلے بھی کریشن اس کو خدا کی ساری کریشن میں بولنے کی طاقت ہوگی۔ تو یہ خیال ہے۔ بہت شکریہ بردر نوید۔ پاسٹر صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا اس سوال کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا واقعی جانور بول سکتے تھے؟ اور جس طرح لوگ مختلف اعتراضات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم آج کل کی دنیا میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، تو ہم ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو کس طرح پروف کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ اس میں خاص بات تو یہ ہے کہ میں پہلے تو ببلیکل پوائنٹ آف ویو کو بعد میں اس کو ٹچ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آج کل ڈولفن سیٹیاں مارتی ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں مارنی چاہیے، حالانکہ یہ اچھا کام تو نہیں ہے، لیکن وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ طوطا ہے، مینا ہے، یہ بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں۔ کریشن پر فال ہے، انسان زوال کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تخلیق گناہ میں گھر چکی ہے، لعنت کا شکار ہے، اس کے باوجود طوطا بولتا ہے، مینا بھی بولتی ہے، اور کوے بھی بولنے میں سنا ہے کہ وہ آتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سائنسی لحاظ سے اگر ہم سمجھیں، میرین لائف ہے، جیولوجیکل لائف ہے، ان سب چیزوں کے وسیلہ سے ہم یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان کی جو سوچ تھی، اصل زوال جو آیا ہے وہ انسان پر آیا ہے۔ نافرمانی انسان نے کی ہے، جانوروں نے نہیں کی، ٹھیک ہے، دوسری مخلوقات نے نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ زوال جو ہے وہ انسان پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بآسانی ان کی زبان سمجھ سکتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جانور انسانوں کی طرح بول سکتے تھے، ان کی اپنی بھی لینگویج تھی، لیکن جب وہ انسانوں سے بات کرنا چاہتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی زبان میں بول سکتے ہیں۔ اور رہا جو آپ کا گزشتہ سوال تھا کہ سانپ کیسے باغ عدن میں آ گیا، تو یہ تمام جاندار جو موجود ہیں، یہ باغ عدن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی لونلی پلیس نہیں تھی کہ صرف خدا، آدم اور حوا یہ 3 ہستیاں بس وہاں پہ مل سکتی ہیں، باقی اور کوئی چیز نہیں۔ یا درخت ہیں، تو درخت جانوروں اور پرندوں کے بغیر سونے اور اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر لکھا ہے، اگر ہم پیدائش 2 باب میں دیکھیں تو لکھا ہے اس کی 19ویں آیت میں،
خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا. تو آدم باغ عدن میں موجود ہے، اس وجہ سے باغ عدن میں جانور موجود ہیں. تو سانپ کی وہاں موجودگی جو ہے وہ کوئی اتنی حیران کن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتی. تو وہ وہاں موجود تھا، اس کا استعمال کسی اور نے کیا ہے، وہ ہم پر بعد میں ظاہر ہوتا ہے، جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں لے کر جاتا ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سانپ کو تو تشبیہ دی گئی ہے، اصل سزا یا اصل کام جو ہے کسی اور نے کیا ہے. وہ تو ایک کیا ہے، ایک پپٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو استعمال کیا گیا، اس کو ایک اوزار، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، صرف اس کی ایک خاص خوبی کے باعث، چالاکی، کرافٹینس، ٹھیک ہے، شروئڈنس جو اس میں موجود تھی، وہ مکار تھا، عیار تھا، چالاک تھا، اس بنا پر اسے استعمال کیا گیا. اور اس کا استعمال کرنے والا اس سے زیادہ جینیس ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس کی چالاکی کے باوجود کیا ہے، اس سے زیادہ چالاک ہوتے ہوئے اسے استعمال کیا ہے. تو ہمیں سانپ کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چالاک ہے، ٹھیک ہے، جس نے سانپ کی چالاکی اور مکاری کو اپنے ہتھیار، اپنے اوزار کی طرح استعمال کیا ہے اور اس سے نقصان کسی تیسرے کردار کو دیا ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. جب ہم بائبل مقدس کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پیدائش کی کتاب سے اس کی آخری کتاب مکاشفہ تک جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں ایک سانپ کا ذکر ملتا ہے، جس کو تشبیہاً سانپ کہا گیا، بڑا سانپ کہا گیا، اژدہا کہا گیا، ٹھیک ہے، گریٹ سرپنٹ، گریٹ سنیک. تو اس سے تشبیہ دی گئی، اور کس کو دی گئی؟ ابلیس لائن کو، ملاؤن کو، جس نے تمام بنی نوع انسان کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ کیا ہے، یہ خاص بات ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ سانپ کے بولنے میں کوئی اتنا مشکل یا دشواری نہیں ہوتی، اس کا بولنا ہمارے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں. جیسے بالام کی مثال بھائی نے دی، بالکل درست ہے، وہاں پر گدھی بولی، تو اس وجہ سے ہمارے لیے وہ بہت آسان ہے کہ سانپ کیسے بول پڑا. بہت شکریہ. اب جو میرا ایک اور سوال ہے وہ آپ دونوں سے ہی ہے کہ کیا کوئی اور تہذیب اور مذاہب میں بھی ان باتوں کا ذکر ہے، یا صرف بائبل ہی ہمیں اس تصویر پیش کرتی ہے؟ تو پہلے پاسٹر صاحب آپ اپنا اظہار خیال کریں. اس میں جو اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کے واقعات ہیں، پیدائش کی کتاب میں جو تخلیق کا معاملہ ہے، پہلے جو 11 ابواب ہیں، ان کی کاپی پیسٹ بہت سے مذاہب عالم میں نظر آتی ہے، بہت سی تہذیبوں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. جو مایا مذہب ہے، جو میکسیکن وغیرہ مذاہب تھے، اس مذہب میں یہ بات بہت موجود تھی. ان کا خیال تھا، وہ ایک بڑے سے اژدہا کی پوجا کرتے کہ جی اس نے ہمارے بڑے رہنما جو تھے سب سے پہلے والے، ان کو جو ہے وہ اس نے کچھ کھانے کو کہا تو انہوں نے کھایا، تو ہم سب کیا ہے مشکل کا شکار ہو گئے. پھر اس میں چائنیز میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ان میں بھی ڈریگن کا تصور موجود ہے. اگر ہم جو ہندی تہذیب ہے، جو آریان مذہب سے آیا ہے، اس میں بھی کیا ہے سانپ یا شیش ناگ کا تصور موجود ہے، جس نے کیا ہے ان کے خیال کے مطابق پوری کائنات جو ہے وہ سانپ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اس کے حصے ہیں باڈی کے جو پوری کائنات میں بکھرے یا پھیلے ہوئے اس طرح سے ہیں، یعنی اس نے اپنے آپ کو بل دے رکھا ہے اس طرح سے. اس میں اس کے جو ستارے سیارے وغیرہ پوری کائنات میں موجود ہیں، وہ سب اسی میں موجود ہیں. تو ان کے خیال میں بھی کیا ہے سانپ کیا ہے ان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ کیا ہے انسانوں کو بہکانے کا کام بھی اس نے کیا. تو یہ تصورات ایشیا، یورپ اور افریقہ ہر جگہ پر موجود ہیں. دنیا کے تمام کیا ہے بر اعظموں میں یہ تصورات کسی نہ کسی طرح سے موجود ہیں. تو اس لیے یہ باتیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں مختلف رنگ میں نظر آتی ہیں. اس میں اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے جو تھا وہ ہم لوگوں نے اس چیز کو سوچا، لیکن بائبل مقدس میں یہ واضح طور پر موجود ہے. میں اس میں یہودی علماء کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہودی علماء کا یہ تصور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کے پاس آنے سے قبل، سانپ کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے قبل، شیطان تمام جانوروں کے پاس باری باری گیا تاکہ کس کو کیا ہے استعمال کرے، حوا کو اور آدم کو آزمانے کے لیے، ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے. لیکن جو ہمیں پیدائش 3 باب کی پہلی آیت میں ہمیں سانپ کی خوبی نظر آتی ہے، یہ والی خوبی اس کو دوسرے تمام جانوروں میں نظر کم آئی،
اس لیے آخر کار سانپ کیا ہے، اس نے اس کا چناؤ کیا، سانپ کا، اور اسے اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ سانپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہاں جی میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ یہودی علماء کا آج سے 3200 سال پرانا خیال موجود ہے، تو اس لیے یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے۔ تو بہت سی ثقافتوں میں یہ تصور بھی ہے کہ جی سانپ پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، لیکن یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے، یا یہ سوچ کوئی نئی نہیں۔ یہ یہودی علماء آج سے 3000 سال پہلے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ سانپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ابلیس کے سامنے کہ بھائی میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں آدم اور حوا کو آزماؤں گا۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، یہ ایک ان کا اسکول آف تھاٹ تھا، یہ ان کا نظریہ تھا، حالانکہ بائبل ہمیں اس کی کوئی ایسے ثبوت اور بنیاد فراہم نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ہم اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ تو لیکن یہ بات جو ہے وہ معترضین کو اور جو دوسرے سامعین یا قاری ہیں جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے پڑھتے ہیں یا دوسری کتب سماویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ صرف کیا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی جو خاص باتیں ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، تربیت اور نصیحت کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں اس میں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، پروگرام بے حد انٹرسٹنگ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نے اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں، اور میری گزارش ہے بردر نوید سے کہ وہ آج کے سارے ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کر دیں۔ شام کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں اس کا کنکلوژن اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری ہم نے اس کے اندر جو بلکہ میں کہنا چاہیے کہ جو نیگیٹو اس کی صفات ہیں اس پہ غور کیا کہ وہ اس جہان کا وہ خدا بھی ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو جو آپ نے پہلا کوشچن کیا کہ کس طرح سے دوسرے مذاہب کے اندر یا دوسری دنیا بھی اس کو مانتی ہے یا اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے، تو میرا خیال اگر ہم بائبل کے مطابق دیکھیں تو اس کو افسیوں 2:1 کے مطابق اس ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے۔ تو اس ہوا کی عملداری کا حاکم ہونے کے ناطے تمام اقوام عالم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سانپ کی غلامی میں یا وہ اس کے زیر سایہ اثر اس کا نظر آتا ہے۔ آپ کے پڑوسی ممالک میں بھی یا پوری دنیا کے اندر کس طرح سے بدی اور ناپاکی کی قوتیں جو ہیں وہ ابلیس شیطان کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں تو بہت سارے مذاہب کے اندر اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، اور پھر اس کی چالاکی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ چالاک تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے، مکار، یعنی سانپ جو ہے بہت زیادہ مکار ہے۔ بہت دفعہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لوگوں کو بھی ہم غلط پریچ کرتے ہیں کہ ہوا کا وہاں پہ ٹیسٹ تھا کہ وہ باغ عدن میں رہتے ہوئے کیسے وہ خدا کے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ تو جب ابلیس کے آزمانے کی بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو بیٹر ورڈ ہے انگلش کا وہ ٹیمپٹ ہے۔ تو ٹیمپٹ ایسی آزمائش ہوتی ہے جس میں انسان کا گھیان، اس کی انکلائنیشن کچھ غلط کام کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ بٹ واٹ از اے ٹیسٹ؟ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی آپ نے اس کی ساخت یا اس کی کہہ لیں کہ ریلائبلٹی چیک کرنی ہوتی ہے، تو وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیمپٹ تھا، یہ پروسیجر نہیں تھا۔ تو یوں کہہ لیں کہ ہوا روز گزرتی تھی اور اس پھل کو دیکھتی تھی تو اس کے اندر خود بھی ٹیمپٹیشن کا شکار ہونے کی کہہ لیں کہ انکلائنیشن تھا، جس کا ابلیس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آ کر اسے آزمایا۔ اور انسان کی کمزوری اس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ پہلے ہی وار میں جب اس نے اسے پوچھا کہ کیا خدا نے ایسا ہی کہا ہے، تو وہ یہاں پر ہی ہوا پھنس گئی اور شک میں آ گئی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ اور پھر آدم نے بھی اس کو فالو کیا اور اپنی بیوی کی بات مانی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا اپنا فیصلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم سانپ کو ہی الزام دیتے ہیں کہ اس نے آزمایا، لیکن دوسری طرف آدم کی کیا ذمہ داری تھی؟ ہمارا کیا فیصلہ آج؟ اس وقت آدم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے خاندان کی، اس باغ کی جس کا خدا نے اسے نگہبان ٹھہرایا، اس کی وہ نگہبانی کرے، لیکن آدم اس میں ناکام ہوا۔ تو وہ آدم کی کہہ لیں کہ کلی ذمہ داری تھی کہ وہ اس میں وہ پورا اترتا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ آج میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ کیا خدا جو کچھ ہمیں کہتا ہے ہم بھی اسی آدم کی نسل ہیں، اسی نسل انسانی سے جب تک یہ دنیا ہے، اور وہ گناہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری نسل انسانی میں وہ چل رہا ہے، لیکن تھینک گاڈ کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا، اور اس گناہ کا کفارہ ہوا جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں نافرمانی کا گناہ کیا۔ اور رومیو کے خط کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ
پہلا آدم جس نے نافرمانی کی اس کے سبب سے لعنت آئی، لیکن دوسرا آدم جو یسوع مسیح ہے اس کے سبب سے اس کے فضل اور بخشش سے زندگی آئی۔ اگرچہ آدم نے گناہ کیا، نافرمانی کی، اور اس کی سزا جو ہے پوری نسل انسانی نے بھگتی، لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے فرمانبرداری کا وہ عملی نمونہ بن کر میری اور آپ کی نجات کا بڑا بندوبست کیا، اور دوبارہ انسان کی بگڑی ہوئی، کہہ لیں کہ جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ڈی جنریشن، نسل انسانی کی بگڑی ہوئی شکل کو دوبارہ اس نے بحال کیا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پریویلیج ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس وقت اسکرین پر ہمارا ای میل آئی ڈی، ہماری فیس بک آئی ڈی، اسکائپ آئی ڈی اور ہمارے کانٹیکٹ نمبرز دکھائے جا رہے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسے سوال ہے جس کا جواب آپ تلاش کر رہے ہیں تو ضرور ہم سے کیجیے۔ ہم اپنے اسپیکرز کے ساتھ مل کر ان سوالات کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔